سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں انسانیت کو خطاب ہے، چاہے وہ مسلمز ہیں چاہے نان مسلمز ہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یعنی یہ جتنی بھی ہیومینٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا اوریجن ایک ہی جوڑا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بانٹا ہے. بعض لوگ میرے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مرزا ساتھ کیوں لکھتے ہیں. ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے. صحابہ کرام بھی اپنے ناموں کے ساتھ قبیلوں کے نام لکھا کرتے تھے. ابو موسیٰ اشعری، تو یہ اشعری قبیلے کی نسبت سے تھا. ابو ذر غفاری، یہ غفاری جو نسبت لکھی جاتی تھی یہ ان کے قبیلے کی وجہ سے تھی. رسول اللہ کے ناموں میں ہاشمی بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کے قبیلے کی نسبت تھی. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو اونچا نیچا نہیں کرنا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے خاندانوں میں اور مختلف قبائل کے اندر مختلف رنگ و نسل میں جو لوگوں کو بانٹا ہے، تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا ساتھ ہی کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اب یہ اتنا گہرا جملہ ہے. پہچاننا اس اعتبار سے بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی رنگ و نسل کے جو لوگ ملتے جلتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. جس طرح ہم بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ چائنیز ہیں، انڈونیشینز ہیں اور فلپین کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک طرح کی شکلیں نظر آتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہم بھی انہیں ایک طرح کے ہی نظر آتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس چیز کا احساس آپ کو ہو جائے گا کہ انہی چائنیز میں اگر آپ کو کوئی ایشین نظر آ جائے تو آپ کہیں گے یار یہ انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ حج کے موقع کے اوپر آبزرو کر سکتے ہیں جہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. پھر ظاہر ہے اس سے لرن کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف رنگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے. اور اسی میں وہ مسند احمد کی حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ لوگوں تم ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پہ. اور یہ بات قرآن کے اندر آئی ہوئی ہے اسی کے ساتھ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے تم میں سے جو زیادہ متقی ہے. یہ متقی سے مراد داڑھی پگڑی اور گیٹ اپ نہیں ہے، جو واقعی خدا سے ڈرنے والا ہے. کیونکہ یہاں تو اکثریت لوگوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے دنیاوی منفعت کے لیے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. کون اچھی کام کرتا ہے، اچھی ڈیڈز کس کے اندر ہیں. کیونکہ شکل اللہ نے کیوں دیکھنی ہے؟ شکل تو خود اس نے بنائی ہے. کسی کی شکل کے اوپر اسے تانا بھی نہیں دیا جا سکتا، کسی کے رنگ کے اوپر اسے تانا نہیں دیا جا سکتا. دیکھیں آج ہمیں حضرت بلال حبشی سے محبت ہے تو کیا ان کی شکل دیکھ کے محبت ہے؟ وہ ہمارے سامنے بھی آ جائیں تو شاید سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو ان کی شکل پسند نہ آئے. جو یہاں پہ کرائٹیریا ہے کسی کو جج کرنے کا کہ جی ناک باریک ہونا چاہیے، ہونٹ پتلے ہونے چاہیے، تو حبشی جو ہے اس کے تو ہونٹ بھی موٹے ہوں گے، ناک بھی موٹا ہوگا، رنگ بھی کالا ہی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ ان کی شکل و صورت کوئی ایسی تھی کہ جو ایک آئیڈیل شکل و صورت، ہم ان کے کردار کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، لیکن ہم ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی جو کمٹمنٹ تھی اللہ کے لیے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں متقی ہو، ڈرنے والا ہو. کس سے؟ اللہ سے. اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اور اعمال کون کون سے؟ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. یہ نہیں ہے کہ میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، حج میں نے کیا ہوا ہے، لمبی سی داڑھی رکھ لی ہے، ایک تھان کی پگڑی باندھ لی ہے، اور
اپنے یتیم بھانجوں اور بھتیجوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ بھی کر لیا، اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ چلو پہلے میں اگر 2 نفل پڑھتا تھا اب 4 نفل تہجد کے پڑھ دیا کروں گا اور یہ گناہ معاف کروں. نہ، اسلام میں ایسا نہیں ہوگا. مسلم شریف میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا قیامت والے دن، نماز، روزہ، حج، زکات، ایک ایک نیکی رسول اللہ نے گنوائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو دھمکی دی، تو وہ سب کے سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے کہ یا اللہ آج تو ہمیں بدلہ چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن کی جو نیکیاں ہیں نا وہی ہے کرنسی آج کی، تو اس کی نیکیاں لے جاؤ. ایک ایک کر کے لوگ وہ دنیا میں کیے ہوئے جو ظلم تھے ان کے ایکویلنٹ اس کی نیکیاں لے جائیں گے، اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا اس نے حساب و کتاب والا معاملہ اللہ کے حضور ہونے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ختم ہے، چلو اب اس طرح کرتے ہیں تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے ہیں اور وہ جہنم میں پھر پھینک دیا جائے گا. یعنی اس کی نیکیاں دھری کی دھری رہ گئی صرف اس وجہ سے کہ اس نے حقوق العباد کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا معاملہ بندوں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. بہت کرٹیکل ایشو ہے. بخاری میں حدیث ہے جس نے کوئی لین دین کا معاملہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے دنیا ہی میں پورا کر لے، آخرت کی کرنسی درہم اور دینار نہیں ہوں گے بلکہ نیکیاں ہوں گی. اب مجھے بتائیں آخرت میں اگر انسان کوئی نامہ اعمال لے کے گیا اور وہ ان وجوہات کی بنا پر خالی ہو گیا تو اس سے بڑی شرمندگی اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں تو اس نے لبادہ نیکی کا اوڑھا ہوا تھا، اور دنیا کا کوئی مال وہاں لے بھی جائے قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا کہ اگر پوری زمین سونے کی کسی کے پاس ہو تو وہ فدیے کے طور پر دے دے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے، لیکن یہ بفرض محال ہے، ایسا ہوگا نہیں. وہاں تو جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے جس طرح پیدا ہوئے تھے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، صرف انبیاء کا پروٹوکول ہوگا کہ انہیں لباس پہنایا جائے گا، ادروائز باقی سب کے سب لوگ ننگے ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول لوگ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ دن اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی شخص کسی کی طرف دیکھے، اسے تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. خیر اس کے اوپر تو اب گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، یہ تو ٹاپک ہی ایک ایسا ہے. بہرحال جسے خدا کی شناخت ہے، خدا کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے جس کے اندر، وہ اللہ کے حضور سب سے زیادہ عزت والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی علم والا اور جاننے والا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایک مقامات ہیں قرآن میں، اگر آپ کو شوق ہو. سورہ النساء کی پہلی آیت وہ بھی پوری انسانیت کو خطاب ہے. چلے میں کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈر جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا، اور یہ مرد و عورت کا جب جوڑا پھر اس سے کثیر تعداد میں پھیلا دیے مرد اور عورتیں. واتقوا اللہ، اسی اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذی تساءلون بہ والارحام، کہ جس کے واسطے سے ایک دوسرے سے تم ریکویسٹ کرتے ہو. یعنی جب مسئلہ بالکل پھنس جائے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں. یہ آخری بات ہوتی ہے جب کوئی آرگومنٹ باقی نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ بات ہے جس رب کا واسطہ دیتے ہو نا جب تمہارے مسئلے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اس سے ڈرو بھی. یعنی لوگوں کو تو کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ڈرو اور مجھ پر رحم کرو، تم بھی اللہ سے ڈرنے والے ہو یا نہیں؟ والارحام،
اور رحمی رشتوں کا بھی خیال رکھنا. یہ حقوق العباد والا معاملہ آ گیا، یعنی جو آپ کی رشتہ داریاں ہیں ان میں کوئی قطع تعلقی والا معاملہ، کسی کے ساتھ بدسلوکی والا معاملہ نہ ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے اوپر خود اللہ تعالیٰ گواہ ہے.